آپ نے کہا کہ جی حقدار کو حق ملنا چاہیے. احمد شہزاد ایک عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر کسی ایک پلیئر یا کسی گروپ آف پلیئر کو نہ ایڈوانٹیج ملنے والا ہے میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ بات کر رہے ہیں اگر احمد شہزاد کی، تو اوپنر ہمارے پاس عبداللہ شفیق ہیں، امام الحق ہے، سائم ایوب از ایکسائٹنگ ٹیلنٹ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پالش ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنڈیشنل وے میں جو ہے وہ یوز ٹو ہوں، اور جب بھی کھیلیں پاکستان کے لیے پرفارم کریں. تو ایک سیٹل ٹیم کے اندر جگہ بنانا ہمیشہ ایک پروفیشنل گروتھ جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ویٹ کر رہا ہے وہ بھی پرفارمر ہے. حفیظ بھائی، پاکستان کا یہ جو نیا کوچنگ سٹاف آیا ہے، ماڈرن ڈے کوچنگ سٹاف ہے، آپ کے ساتھ بھی، ہم نے باقی کرکٹرز کے ساتھ بھی پاکستان کے لوکل کوچز ہوتے ہیں تو مسئلے دیکھے ہیں. ایک زمانے میں آپ دبئی سے آ رہے تھے، ایک کوارنٹائن سے دوسرے میں آتے ہوئے آپ کو ایک سیریز نہیں کھلائی گئی تھی، مصباح اور وقار تھے. تو ہم پاکستانیوں کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، اسی لیے نجم سٹی نے گورے کوچز رکھے تھے. ابھی بھی جب آپ لوگ آئے ہیں تو حارث روف کی ناراضگی ہم لوگوں نے دیکھی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ جی حقدار کو حق ملنا چاہیے. احمد شہزاد ایک عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کے دل میں یہ بات دماغ میں رہتی ہے کہ جب اپنے سابق کرکٹرز ٹیم کو چلانے آتے ہیں تب مسائل بنتے ہیں، اور ان کا آپ بھی ماضی میں سامنا کر چکے ہیں. تو یہ جو حقداروں کو حق ملنا ہے، پلیئرز ہمیں ابھی بھی ناراض دکھ رہے ہیں. این او سی اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے حارث رؤف کا، اسامہ میر کا، T10 میں ہمارے 10 پلیئرز جانے ہیں. تو آپ لوگوں کے آنے سے یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو کیسے ڈیل کریں گے آپ لوگ؟ آپ کے سوال تھوڑے زیادہ ہیں، کافی چیزیں مکس ہیں. میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، جو پرائرٹی ہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے، اس کے بعد کوئی دوسری چیز آتی ہے. تو سینٹرل کانٹریکٹڈ اور تمام ڈومیسٹک کانٹریکٹڈ جو پلیئر ہیں ان کی سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے. اب این او سی پالیسی کی آپ نے بات کی، وہ ضرور ہم لوگ مل کے بیٹھ رہے ہیں، اور ہم بہت جلدی ایک صحیح پلان سب تک پہنچا دیں گے کہ این او سی پالیسی سب تک باہر جو ہے وہ دے دی جائے گی میڈیا کے اندر بھی، اور لوگوں کو بھی بتا دیا جائے گا تاکہ سب کو پتہ ہو کہ اس این او سی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ آگے مینجمنٹ آنی ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ پاکستانی سٹاف جب آتا ہے تو شاید کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہارڈ ڈن کرتا ہے پاکستانی پلیئروں کو. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جو کوچ ہوتا ہے یا جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا سب سے بڑا رہنما ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اور آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ پرووائڈ کرے تاکہ زیادہ بہتر ریزلٹس پاکستان ٹیم کو ملے. تو کس وجہ سے وہ چاہے اسٹاف فارنر ہو یا لوکل ہو، وہ ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب میں ٹیم ڈائریکٹر بنا تو میری کوشش سب سے پہلے یہ تھی کہ وہ لوگ جو سپورٹنگ سٹاف میں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں، دے ور مائی فرسٹ پرائرٹی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے پاس پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو ذکا اشرف صاحب کی بھی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو الاؤ کیا کہ ہماری اپنی مینجمنٹ ہمارے پاکستانی اگر پاکستان کا کے لیے رول پلے نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا وہ پین اور وہ چیز کو شاید اس لیول پہ، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہتر نہیں ہے، لیکن وہ شاید اس لیول پہ پاکستان کے لیے ریپرزنٹیشن کو وہ فیل نہ کر سکیں. تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ جو چیز ہمیں اپنے سسٹم میں پاکستان کے اندر سے مل جائے ہم سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو اپرچونٹی دیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی کوئی ایسی اگر اسپیشل پلیس جو ہے وہ سپورٹنگ سٹاف میں موجود نہیں ہے تو پھر ہم باہر جائیں گے. تو اس میں ایک سمپل سی ایک کلیئرٹی ہے کہ ہم نے پاکستان کے وہ تمام لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کیریئر میں بھی انہوں نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی، ود دا سیم ٹائم جب وہ اپنے اس ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کوچ اگر پریزنٹ اپنے آپ کو کہیں پہ بھی کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ولنگ ہے ٹو ورک فار پاکستان، سو دے ور آور فرسٹ پرائرٹی. اور میں نے ہزاروں کے ہاتھ کی بات کی، احمد آپ کا ٹیم میٹ بھی رہا ہے، اچھے سے پرفارم کرنے چلا رہے ہیں، لگتا ہے کہ دانستہ طور پہ بھی کچھ پلیئرس کو دور رکھنے کی جو ماضی کی پالیسی رہی ہے اس میں کچھ ریفلیکشن نظر آئیں گے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا. آئی ول بی ویری کلیئر ٹو ایچ اینڈ ایوری ون، کیونکہ میرے آپریشن کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلے کلیئر میسج آئے گا، اس کلیئر میسج کا جواب آئے گا، اس کے جواب کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جائے گا. پاکستان کے اندر کسی ایک پلیئر یا کسی گروپ آف پلیئر کو نہ ایڈوانٹیج ملنے والا ہے میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی، اور اس مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے، ذکا اشرف صاحب کے ہوتے ہوئے. ٹوٹل میرٹ کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ معیار بنایا پاکستان کرکٹ کا، انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے. دیکھیں، پاکستان ٹیم کے لیے پرفارمنسز ڈومیسٹک لیول پہ بہت شاندار لوگ دے رہے ہیں، ہر ایک کو موقع اسی دن نہیں مل سکتا.
You have to wait, you have to earn. It could be like ہو سکتا ہے کہ جس نے آج پرفارمنس کی ہے، جیسے آپ احمد کی بات کر رہے ہیں، یا بہت سے لوگ فرحان کی مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا کسی اور جو فاسٹ بالرز ان کی بات کر رہے ہیں، زاہد محمود کی مجھ سے بات کی گئی ہے. دے آر آل ان مائنڈ کہ یار وہ ہمارے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے فٹ ان ہو سکتے ہیں. لیکن جو پلیئر اس وقت اویلیبل ہیں یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، یہ بھی پرفارمر ہیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں اگر احمد شہزاد کی، تو اوپنر ہمارے پاس عبداللہ شفیق ہیں، امام الحق ہے، سائم ایوب از ایکسائٹنگ ٹیلنٹ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پالش ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کنڈیشنل وے میں جو ہے وہ یوز ٹو ہوں، اور جب بھی کھیلیں پاکستان کے لیے پرفارم کریں. تو ایک سیٹل ٹیم کے اندر جگہ بنانا ہمیشہ ایک پروفیشنل گروتھ جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ویٹ کر رہا ہے وہ بھی پرفارمر ہے، لیکن جو کھیل رہے ہیں وہ بھی پرفارمر ہے. تو اس طرح ایک جو پروفیشنل کمپٹیشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی لیفٹ آؤٹ نہیں ہے. جو پرفارمنس کر رہا ہے اس کو انتظار اگر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے اس انتظار کا پازیٹیولی انتظار کرے. جب بھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیں لگا کہ پاکستان ٹیم میں ایسی جس پلیئر کی بھی جو ڈومیسٹک کا پرفارمر ہے اس کی ضرورت پڑے تو وہ انشاءاللہ تعالی آ کے پرفارم کرے.